وہ کھیل اور وہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ 100% کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ آپ لوگ خوش نصیب ہو, یہ بھی انفرادیت آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ کو اس ادارے کا پرنسپل خود پڑھا. ایک اور بھی, یعنی یہاں نماز کا, قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. فجر کے ٹائم نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ایمانداری سے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا نہیں بھیج سکتے. آج میں قرآن پاک کی بات بتانا چاہتا ہوں. میں اسی لیے آپ کے ہاتھ کھڑے کروانا ہے. یہ نہ کر یعنی جو فجر کے بعد نماز یہاں تلاوت کرتے ہیں, گھر میں یا ہاسٹل میں سارے تقریباً کرتے ہیں, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد میں جماعت کرواتا ہوں, اس کے بعد آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ایک انفرادیت ہے کہ آپ کو صبح صبح آپ کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے, رب کے کلام سے ہوتا ہے, رب کے ذکر سے ہوتا ہے, رب کے فکر سے ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہاسٹل ہیں جہاں اس کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت نماز کا اہتمام نہیں ہے. موبائل فون, ڈرامے, فلمیں, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. یہ اس ادارے کی واحد انفرادیت ہے. تو آپ لوگ جو آئے ہیں تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں, جو پہلے سے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں. اور اس ادارے سے جڑے رہنا, میں نے جو آپ کو انفرادیت بتائی, میرے آبزرویشن کے مطابق یہ چیزیں آپ کو کسی اور ادارے سے نہیں ملیں گی. پرنسپل کا خود پڑھانا, جمعے کا اہتمام ہونا, نماز اور قرآن کا اہتمام ہونا, یہ انوائرمنٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ اسی کی خاصیت ہے. اور اس کا رزلٹ میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں. تقریباً جتنے اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے ہیں ایگزام کے لیے, ایگزام کے بعد جب واپس آتے ہیں تو 100% اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں اس کامیابی کا پروانہ ہوتا ہے. اور ہر جمعے پر آپ کو کامیابی کے پروانوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں, ہر نماز کے بعد, فجر کے بعد. یہ ساری چیزیں یہ آپ کی لیے کاوش ہے. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ یہاں دل لگا کر علم کے میدان کے اندر مشقتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں. 3 چیزیں علم کے میدان میں آتی ہیں, یہ ذرا اور سے سن لیں. علت, اپنی انگلیوں میں اور دماغ پر اس کو بلیک کرنا. علت, ذلت اور قلت, یہ 3 چیزیں علم کے میدان میں آتی ہیں, اسٹوڈنٹ کے میدان میں آتی ہیں. ذرا مجھے رپیٹ کر کے سنیں, علت اور ذلت. اگر آپ لوگ ان 3 چیزوں کا سامنا کرتے ہو تو سمجھو تمہارے سامنے مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے, فیوچر تمہارے ہاتھ میں ہے. میں نے پہلے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا, یہ اسی کا میں حصہ بنا رہا ہوں کہ دعا. یہاں میں نے ایک پوائنٹ چھوڑا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کو میں آگے ڈسکس کروں گا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ علت, قلت, ذلت. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تقریباً 2000 سے, تو مجھے کسی دعوت اسلامی کے طالب علم تھے, انہوں نے مجھے یہ 3 چیزیں بتائی. 2000 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت میں مراحل سے گزر رہا تھا. اس نے کہا 3 چیزیں سامنے آئیں کہ ہر طالب علم کے سامنے, وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. علت, قلت, ذلت. علت کس کو کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں بیماری کو. اسٹوڈنٹ کی زندگی کے اندر بیماری بھی آ سکتی ہے, یہ تعلیم کی رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے, انسان کو پیچھے ہٹا سکتی ہے, گھر کی طرف دھکیل سکتی ہے, تعلیم کے میدان سے ہٹا سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, 2000 کے اندر میرا ایک پلان تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ علت یہ مشاہدہ ہے, میرا تجربہ ہے, میرا مصر کا پلان تھا. یہ میری تقریر کہیں سے آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. 3 سال میں نے اسٹرگل کی مصر کے پلان کے لیے, پڑھنے کے لیے. میں وہاں لاہور میں ایڈمیشن لیا. 3 مہینے کے اندر میٹرک کی دن رات جا کر کے داخلہ ہوں. منہاج القرآن میں وہاں سے وہ 3 سال کے بعد بھیجتے تھے. 3 سال کے بعد مجھے بیماری ہو گئی, بخار ہو گئی. 1 سال تک میں اس تکلیف میں مبتلا رہا. 2 مہینے کے بعد میں ٹھیک ہوا. پھر میں نے کوشش کی کہ میں آؤں. اسی میرے بیچ کے اندر 10 لڑکوں نے سلیکٹ ہونا تھا, میرا نام اتر جانا تھا, بیماری کی وجہ سے ہو گیا. یہ علت, یعنی بیماری نے روکا 2 مہینے, پھر میں پلٹ کر آیا تو پھر وہی سلسلہ رات کو منظور نہیں تھا. یہ علت بھی, علت بیماری یہ بھی رکاوٹ بن سکتی ہے. نمبر 2, قلت. قلت کیا ہو سکتی ہے؟ مال دولت کی. کسی کے والدین کو فیس
افورڈ نہیں کر سکتے، اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے رہن سہن کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا ہوگا جہاں آپ ہاسٹل کی اگر وہ فیس پے کر سکتے ہیں، ٹیچنگ کی آپ فیس پے کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ فیس پے کر سکتے ہیں، آپ کے اخراجات ہیں اس کو تھوڑا کم کر لیں، آپ اس کا مینیج کر لیں تاکہ آپ اس کا سامنا اس طرح کریں کہ آپ کو اسٹڈی جاری رہ سکے۔ یہ قلت ہے۔ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ذلت تیسری چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ذلت کا سامنا کرنی پڑ سکتی ہے، بعض اوقات ٹیچر انسلٹ کر دیتا ہے، یہ بھی ذلت ہے، پرنسپل انسلٹ کر دیتا ہے، یہ بھی ذلت ہے، آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں لیکن وہ ذلت نہیں ہے حقیقت میں۔ ادارے کی انتظامیہ آپ کی انسلٹ کر دیتی ہے، آپ پر پابندی عائد کر دیتی ہے، آپ پر رول لاگو کر دیتی ہے، آپ کو صبح جگایا کرتے ہیں، رات کو 3 بجے 3:30 4 بجے جگایا جاتا ہے، آپ ہر وقت ٹینشن میں ہیں، لیکن یہ آپ کو اگر ذلت محسوس ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سامنا کریں، اس کو سنبھالیں، اس کو مینیج کریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو مستقبل آپ کا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے کہا اس خصوصیت کی ایک اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک سوال کیا، میں پھر اس کو ڈسکس کروں گا۔ ایک بچے نے ایک ہفتہ پہلے وہ پتہ نہیں بیٹھا جس نے مجھ سے سوال کیا تھا، سعودیہ سے آیا کہ نماز فرض نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا یہ جائز ہے یا نہیں، اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا۔ اس نے کہا مجھے سمجھایا، میں نے کہا میں مزید آپ کو ڈسکس کر دوں گا۔ اس وقت میں نے سمجھایا، اس نے کہا کہ حوالہ دے ریفرنس یہ ہے، آج کا ٹیکنیکل دور ہے اور منطقی دور ہے، منطقی دور اس کو کہتے ہیں، لوجک دلیل حجت ریفرنس مانگتی وہ اگرچہ اس کے ذہن میں ہے لیکن اس نے ڈیمانڈ کی، اور میں آپ کو یہاں 2-3 حدیثیں بتاؤں گا، اگر وہ بیٹھا اس سلمان کا بھی یہ سوال تھا تاکہ آپ لوگ بھی کلیئر ہو جائیں، آپ کی زندگی میں بھی کبھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں، ایک حصہ بتایا، یعنی رات کے آخری حصے میں جب دعا کی ہے تو رب اس کو مقبول فرماتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا فرض نمازوں کے بعد، آپ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو تب بھی نماز عبادت اور دعا جو بھی ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ اب ہم جب فرض نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور اجتماعی دعا مانگتے ہیں۔ اجتماعی کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جب 40 لوگ جس جگہ میں جمع ہوں اور اس میں دعا کی جائے تو ان میں سے ایک ولی ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب فرمان مصطفیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، فرمان مصطفیٰ ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، انسان کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، انسان کا فعل جھوٹا ہو سکتا ہے، انسان کا قرار جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ اتھینٹک ہے، اس کی دلیل ہے یہود عیسائی کرسچن ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر ریسرچ کی کہ آیا فرمان مصطفیٰ صحیح ہو سکتا ہے یا غلط۔ میں اس کے میرے پاس ایک دلیل ہے، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ امر ہے، اور پھر فرمایا کہ 40 لوگوں میں ایک ولی ہوتا ہے۔ آپ میرے کے لیے یہاں جتنے بیٹھے ضرور تقریباً 40 سے ابو ہوں گے، ظفر صاحب ایسے ہوں گے 40 سے ابو ہے، اگر 40 سے ابو ہیں تو یقیناً آپ ایک ولی ہے۔ ولایت وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ رب کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے، وہ بچپن سے بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ کا بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی تصدیقاً ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو چراغ کم کر، پہلے چراغ ہوتے تھے، دلیل دے رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چراغ بند ہونا چاہیے، یعنی لائٹنگ بند ہونی چاہیے، دروازہ بند ہونا چاہیے۔ 4 دیواری کا پہلے گاؤں ہوتے تھے، لوگوں کے دروازے نہیں ہوتے، کپڑے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے دروازہ نہیں تھا، کپڑا تھا، پردے تھے، حجاب کا جو حکم آیا، پردے داری کا حکم آیا، کپڑے کے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو بند کرنا چاہیے، یعنی اس کے بعد اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، لکڑی رکھ دیتے ہیں، 4 پہی رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی وہ بند کرنے کا وہ سسٹم تھا اس وقت۔ نمبر 3
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्तर को झाड़ कर सोना चाहिए। एक यहूदी था, उसने कहा हम नबी अलैहिस्सलाम की बात क्यों माने, ये झूठी हो सकती है। आप देखिए वो प्रैक्टिकल चेक कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को। जब उसने कहा ये झूठी हो सकती है, जरूरी तो नहीं, उसने क्या किया, रात को दरवाज़ा बंद नहीं किया, जो बंद करने का एहतमाम था नहीं किया, चिराग नहीं बुझाया, बिस्तर नहीं झाड़ा, सो गया। जब दरवाज़ा बंद नहीं किया, चोर आए चोरी करके चले गए। सुबह जब हुई तो चोरी हो गई। रात को चिराग पहले वो दिए होते थे, ये जो सल्फे बनी होती, मट्टी की बनी होती थी घरों के अंदर, आपने कभी कौन को देखा हो, तो वहाँ से या वो एक चिराग की जगह बनी होती थी, वो रख देते। वो बिल्ली या चूहे ने वो चिराग गिराया दिया, जब गिरा तो घर में आग लग गई। इसका मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने एहतियातन कहा कि चिराग गिर सकता है, घर में आग लग सकती है। आज जदीद दौर के अंदर गैस घर के अंदर आप उसकी एहतियात करते हैं कि ऐसा ना हो वो जलता रहे तो इंसान की डेथ हो सकती है। टेक्निकल दौर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दौर के अंदर आज ये है चिराग बिजली के अंदर करंट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकते हैं, जैसे बारिश इस दौरान। तो ये क्या है, आपने अलैहिस्सलाम के फरमान का इनकार किया तो नतीजा क्या निकला, इनकार करने में घर को आग भी लगी। और एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी थे, उसका बेटा किसी हमसाये की शक्ल में हो गया। मैं इस 40 हदीस की तस्दीक के लिए बात कर रहा हूँ कि 40 में एक वली होता है। आपने अलैहिस्सलाम का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, सच हो सकता है। हमसाया साहब चला गया, नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है आका ये बेटा मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये गलत रवासिम की वजह से, ताल्लुकात की वजह से ये हमसाये की शक्ल में है, लिहाजा बेटा उसका है, मेरी बीवी ठीक नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, गलत है। इसलिए कि बाद औकात दाद का और नाम का खानदान की शक्ल में बेटा नहीं हो सकता। वो 7 नस्लों में पीछे कोई एक शख्स हो सकता है, वो खून 7 नस्लों का चल रहा होता है, उस बच्चे की शक्ल बाजू का 7 नस्ल पीछे चल जाता है। ये ऐसा हो सकता है। इस हदीस की रिसर्च के लिए अंग्रेजों ने चूहे 2 रखे, बात बड़ी पॉइंट की है। 2 चूहे एक जगह जमा किए, उसके बच्चे 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 ऐसे पैदा करवाए, 7 नस्लों में जाकर एक ऐसा बच्चा हुआ जो 7 नस्ल पीछे हुआ था उसकी शक्ल में। वो तस्दीक करते रहे, यानी रिसर्च की जानवर पर। आज मेडिकल ये सारे कैंप हैं और मेडिसिन हमारी बनती है, उसके बाद जानवरों पर अप्लाई किया जाता है, रिसर्च करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, इंसान का ऑपरेशन मेंढक पर करते हैं। उन्होंने रिसर्च की कि आया नस्ल को हम देखें फरमान मुस्तफा कैसे है। जब किया तो उनको पता चला बरहक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम का हर फेल भी सच्चा हो सकता है, नबी अलैहिस्सलाम का हर कौल सच्चा हो सकता है, मुस्तफा का हर फरमान सच्चा हो सकता है। आपके फरमान में कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी गैरियत नहीं आ सकती, इसलिए कि खुद अल्लाह फरमाता है कुरान में वमा यंतिकु अनिल हवा, मुस्तफा जब भी बोलते हैं तो वहीं से बोलते हैं, वहीं से हटकर नहीं बोलते। बोलते तो वो है जो रब बुलवाता है, बोलते वही है जो कुरान बुलाता है, वो अपनी मर्जी से तो बोलते ही नहीं। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि 40 में एक वली हो सकता है। जब 40 में एक वली होता है तो फिर इसीलिए कि जब इज्तिमाई हम दुआ मांगते हैं मिलकर फर्जों के बाद, तो रब ताला फरमाता है मैं उस वली की वजह से दुआ को कबूल करता हूँ। इसलिए हम फर्ज नमाजों के बाद, क्योंकि हमारा इज्तिमा ईद पर होता है, फर्ज नमाजों के बाद होता है, खाना काबा में होता है, बाकी तो हमारा इज्तिमा नहीं होता। इसलिए कि जब हम फर्ज नमाजों में मस्जिद भरी हो, जुम्मा के दिन हों, तो ज़रूर सैकड़ों की तादाद में होते हैं, तो ज़रूर फरमान मुस्तफा के मुताबिक हमने एक वली होता है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि फ़र्ज़ नमाजों के दौर के बाद इज्तिमाई दुआ मांगते हैं, जिससे और आप अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाजों के बाद हाथ यहाँ उठाकर दुआ करते हैं और फिर फरमाते या अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से बचा। या आप अलैहिस्सलाम की दुआ करते, या अल्लाह दुनिया के फितनों से बचा। पैगम्बर होकर दुनिया के फितनों से बचने की दुआ करता है, पैगम्बर होकर कहते हैं या अल्लाह मुझे दुनिया के फितनों से बचा और आज़माइशों से बचा, अज़ाब कब्र से बचा, आखिरत महशर के मैदान के अज़ाब से बचा, उसकी तकलीफ से बचा। ये फरमान मुस्तफ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि सुन्नत मुस्तफ़ी है, मुस्तफ़ा है कि हम नमाजों के बाद ऐसी दुआएं